الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. ان کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے. جیسے کہ آپ نے اعلان میں سماعت فرمایا، فقیر کے ذمے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات، کمالات، مقامات لگائے گئے ہیں. اگرچہ میں اپنی کم علمی کی بنا پر اتنی عظیم روحانی اور علمی شخصیت کے بارے میں کما حق ہو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ موضوع میں نے خود اس لیے لیا تھا کہ حضرت صاحب کا نام زبان پر جاری کروں گا تو ان کی توجہ اس فقیر کی طرف ہو جائے گی. میرے نزدیک محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ان علماء میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا النظر الی العلماء والقرآن عبادۃ کالنظر الی الکعبہ. علماء اور قرآن کو دیکھنا یہ ایسے ہی عبادت ہے جیسے کعبہ کو دیکھنا عبادت. اور کعبہ کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے. النظر الی البیت افضل من عبادت الصائم القائم الدائم المجاہد فی سبیل اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی ساری زندگی دن کو روزہ رکھتا ہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، رات آتی ہے تو ساری رات نوافل میں گزار دیتا ہے، اس کی ساری زندگی کی
اس عبادت کا ثمرہ ایک طرف ہے اور کعبہ کو ایک نظر دیکھ لینا ایک طرف. ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عالم دین کسی شہر قریے گاؤں بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اس کی برکت سے 40 دن تک کے لیے اس قبرستان سے عذاب دور کر دیا جاتا ہے. جو مضمون کی ترتیب ہوگی وہ یہ کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام، رسول اللہ کے نزدیک مقام، حضور داتا صاحب کے نزدیک مقام اور غوث اعظم کے نزدیک مقام. اور کچھ آپ کے ملفوظات بڑی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. کسی ہستی کی مقبولیت اور محبوبیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا. اسی مسجد میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے عرض کی حضرت امساک 12 ہے، بارش نہیں ہوتی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش فرما دے. آپ نے فرمایا بھی جتنے مجمع میں سید بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے آ گئے، جتنے سید تھے وہ آگے آ گئے. آپ نے تمام سیدوں کا دامن پکڑ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ تیرے محبوب کی اولاد ہیں، یا اللہ ان کا وسیلہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش سے محروم نہ کر. حضرت کا یہ دعا مانگنا تھا کہ اتنی بارش ہوئی کہ نمازی بھیگتے ہوئے گھروں کو گئے. اسی طرح فیصل آباد کے کسی گاؤں میں حضرت کے کچھ کشمیری شاگرد تھے. ایک بدعقیدہ کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا. انہوں نے کہا یہ جو تم نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ روشی نکالا ہے یہ من گھڑت ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس کو فارج ہو گیا، قوت گویائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقریر کے لیے بلایا. تو اس مفلوج کے کچھ رشتہ دار آپ کے پاس آئے، عرض کی حضرت کرم فرمائیے اس کو مسلمان بنا لیجئے، وہ توبہ کے لیے تیار ہے. آپ نے فرمایا اچھا لاؤ. جب لایا گیا آپ نے دعا مانگی. پہلے اس سے پوچھا مسلمان ہونا چاہتے، اس نے سر ہلایا، بول تو سکتا نہیں تھا. سر ہلایا، آپ نے دعا مانگی. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ادھر آپ دعا مانگ رہے تھے، ادھر اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمایا. اس مسجد کے سابق خطیب حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الرشید دامت برکاتہم العالیہ جو ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں بریلی شریف میں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے پاس پڑھا کرتا تھا اور ہم نے بارہا دیکھا کہ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایک روشنی آتی، ایک نور آتا. آپ پڑھا رہے ہوتے، ایک نور ایسا ظاہر ہوتا جو سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی حدیث پڑھاتے ہیں جس کے بارے میں علامہ نبانی فرماتے لم یکم ما شمس قط الا غرب ضوء علی ضوء الشمس، کہ جب سورج کے سامنے حضور کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت سورج کی نورانیت پر غالب آ جاتی.
جب چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا نور چاند کے نور پر غالب آ جاتا. اب پڑھیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراج الامت قاطع بدعت حامی سنت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقام. کسی نے پوچھا حضرت فلاں سن میں آپ مفتی اعظم ہند کے ساتھ مفتی اعظم ہند آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تھے. آپ نے فرمایا بندہ خدا وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے, ہم ان کے ساتھ تھے. چھوٹے بڑوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں, بڑے چھوٹوں کے ساتھ نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں موجود تھے تو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ فرماتے مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آ گیا. ہم سے فقیر بھی اب فیری کوٹتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پر بستر بچھا دیا. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو پھر آپ اپنا بستر اٹھائیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں جما دیں. فرماتے میں نے اپنا بستر لیا اور نبی کریم کے پاؤں کی طرف بستر لگا لیا. آدھی رات کا وقت ہوا, مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا, وہاں سے اٹھ کر جانے کو بھی جی نہیں جاتا. کیا دیکھتا ہوں ایک بزرگ تشریف لائے, ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا گڑا ہے. انہوں نے مجھے مٹی کے کٹورے میں پانی دیا, میں نے پی لیا, پیاس دور ہو گئی. مسئلہ یاد رکھیے, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا جس کے گھر میں مٹی کے برتن ہوں گے اس گھر والوں کی فرشتے زیارت کرتے ہیں. فرماتے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب یہ کون تھے اس کے لیے میں امام جلال الدین سیوطی کا لکھا ہوا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. کتاب کا نام الحابیل الفتاوی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائیوں نے عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا, آپ کے پاس میٹھا پانی نہیں پہنچنے دیتے. میں نے عرض کی یا امیر المومنین اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میٹھا پانی لاؤں. آپ نے فرمایا یہ کھڑکی دیکھی ہے؟ ہاں حضرت میں نے دیکھی. فرمایا یہ دیکھو پانی کا مشکیزہ لٹک رہا ہے. ہاں. فرمایا ابھی نبی کریم علیہ السلام اس کھڑکی سے تشریف لائے تھے اور یہ پانی کا مشکیزہ مجھے دے گئے ہیں. عبداللہ بن سلام نے عرض کی یا امیر المومنین اس میں سے تھوڑا سا پانی مجھے بھی پلا دیجئے. انہوں نے پلایا. جب موت کا دن آیا, موت کے بادل سر پر منڈلا رہے ہیں, گھر والوں نے کہا حضرت اس وقت مرنے والے کو پیاس لگتی ہے, آپ ارشاد فرمایا تو ہم پانی پیش کریں. عبداللہ بن سلام نے کہا جب سے حضرت عثمان غنی کے گھر سے نبی کریم کا لایا ہوا پانی پیا اس کے بعد مجھے پیاس نے کبھی ستایا ہی نہیں ہے. تو محدث اعظم پاکستان پر بھی یہ کرم خود نبی کریم علیہ السلام ہی نے فرمایا تھا. ایک بزرگ تھے محمد اسلم ان کا نام لکھا ہے. وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جب آپ شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے تو آپ کا جوتا اٹھا کر وہ باہر رکھ دیا کرتے تھے. فرماتے ایک مرتبہ بارش تھی, آپ کا جوتا بارش میں بھیگا ہوا تھا. میں نے اپنا رومال لیا اور جوتے کو اچھی طرح صاف کر کے اس رومال کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ دیا. وقت گزرتا گیا. کہتے پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا.
ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ آج رات کو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جوڑا مبارک جس رومال سے صاف کیا تھا اس کو سر پر باندھ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے نبی کریم پر درود پڑھوں گا. ہو سکتا ہے نبی کریم کرم فرمائیں اور زیارت کرا دیں. فرماتے عشاء کے بعد میں نے امامہ شریف باندھا رومال اس میں رکھ لیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھنے لگا. ہم عشق نبی میں ہجر کے دن اس طرح گزارا کرتے ہیں نوکر کے مدینے کی جانب آقا کو پکارا کرتے ہیں. اللہ فرماتے میں درود شریف پڑھتا رہا. رات کافی گزر گئی. اچانک میں جائے نماز پر گر گیا اور مجھے ہوش نہیں رہا. میری پگڑی اتر گئی. اسی بے ہوشی کے عالم میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام سامنے تشریف فرما. مرد نورانی تے گھر وچ میرے اٹھا کر نیندر تھی اس مینوں تے سینے نال لگایا. میں نے دیکھا غور سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں محدث اعظم پاکستان بیٹھے ہوئے. صبح ہوئی تو میں بڑا خوش تھا کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے تبرک کی بنا پر اللہ نے مجھے نبی کریم کی زیارت سے مشرف فرما دیا. حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی جب نئے فیصل آباد میں سابقہ نام اس کا لائل پور ہے، اس میں تشریف ہے، تو یہاں ایک میرے پیر بھائی رہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مخالفین نے بڑی شورش کی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی شورش سے حضرت کے پاؤں شہر میں نہ جمے. تو میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فرماتے میں حضرت کرما والے چلا گیا اور جا کر عرض کی حضرت لائل پور میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، لیکن مخالفین بڑی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے پاؤں جمنے نہ دیں. ذرا سنیے آپ نے کیا جواب دیا. حضرت کرما والا رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، بات رات کی ہے لیکن تجھے بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی بریلی میں سوئے ہوئے ہیں. خواب میں حضور داتا صاحب کی زیارت ہوئی. حضور داتا صاحب نے فرمایا، اے مولانا سردار محمد، اگر تم سوئے رہے تو فیصلہ آباد والوں کو کون جگائے گا؟ جو ہم تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں فیصل آباد اور فیصل آباد کی فضاؤں کو جگا دو. تو فرمایا کہ دیکھو بلایا کس نے ہے، جو بلانا جانتے ہیں وہ حفاظت کرنا بھی. آپ کی ہی حیات مولوی احمد علی لاہوری دیوبندی نے یہ مشہور کر دیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر اس موجودہ جگہ پر نہیں ہے. اس نے کہا میں نے انوار برستے دیکھے ہیں شاہی قلعے میں، اور یہ راز میرے سینے میں
محفوظ ہے. اگر میں چاہوں تو میں انگلی رکھ کر بتا سکتا ہوں کہ داتا صاحب کا سر قلعہ میں اس جگہ ہے اور پاؤں اس جگہ. اس نے مخالفت کی. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں نے وہاں اس کے مدرسہ کے سامنے شیراں والا گیٹ میں تقریر کا پروگرام بنا دیا. آپ وہاں تقریر کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا اے مولوی احمد علی آؤ میرے ساتھ داتا صاحب کے مزار پر چلو. میں داتا صاحب کو آواز دوں گا اگر وہ قبر سے نکل کر کہہ دے میری قبر انور یہی ہے تو تم بھی مان لینا. اگر وہ نہ نکلے تو میں اعلان کروں گا کہ ان کی قبر یہاں نہیں ہے قلعے میں ہے. لیکن مولوی احمد علی میں ہمت نہیں ہوئی, نکلا نہیں. آپ کے کسی مرید نے عرض کی حضرت اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا, اگر وہ آپ کے ساتھ آ جاتا اور آپ اور وہ داتا صاحب کے مزار کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور آپ کہتے کہ حضور داتا صاحب باہر تشریف لائیے, اگر وہ نہ لاتے تو ہمیں تو بڑی ندامت ہوتی. سنیے آپ کا ارشاد. آپ نے فرمایا بندہ خدا میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا, پہلے داتا صاحب سے اجازت لی ہے اور اس کے بعد اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے. اللہ یا رسول اللہ یا توجہ فرمائیے گا. ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ, کیونکہ آپ ہر جمعرات داتا صاحب کی حاضری کے لیے تشریف لے جاتے لاہور. ایک مرتبہ گئے تو ابھی 7 ہی میں تھے کہ ایک بزرگ آ کر بغل گیر ہوئے, کچھ باتیں کی. آپ نے دوستوں سے فرمایا چلو واپس چلیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ تو داتا صاحب کی حاضری کے لیے آئے تھے. آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں یہ جو بزرگ مل کر گئے یہ خود حضرت داتا صاحب تشریف لائے تھے. حضرت پیر الہ الدین آف نیاریاں شریف, ان کو آپ سب جانتے ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. انہوں نے فرمایا کہ میں فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کا شاگرد تھا, پڑھا کرتا تھا. ایک رات میں سویا ہوا تھا, داتا صاحب کی ایک قبر اوپر جس نے حضرت کی ہے نا, اور ایک قبر نیچے ہے. وہ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی جو نیچے والی قبر ہے وہاں میں موجود ہوں. داتا صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کے دائیں در محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا خوش ہوا. صبح جب درس حدیث ہوا تو میں نے کان میں عرض کی حضرت میں آپ سے ایک علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا بس خاموش رہو. میں نے کہا حضرت ضروری بات ہے. آپ اکیلے تھے اس وقت, تو فرمایا یہی کہنا چاہتے ہو کہ تم نے خواب میں مجھے داتا صاحب کے قریب دیکھا ہے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کا ان کو سائیں صاحب کہتے تھے. آپ میں اور ان میں بحث ہو گئی آپ اپنی والدہ کے بارے. انہوں نے کہا ہماری والدہ صالحہ تھی, صائمہ تھی, نمازی. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرمایا ہماری والدہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم قرب کے مرتبے پر فائز تھی. نعرہ تکبیر. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی فرمایا ہماری والدہ اللہ کی بارگاہ میں مقام قرب پر فائز. جب رات ہوئی تو سائیں صاحب کو خواب آیا. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑھیا ہے, سفید لباس میں ملبوس ہے, قبر سے باہر تشریف لائی ہے. انہوں نے سائیں صاحب سے کہا ہے سائیں میں تمہاری والدہ ہوں, تمہارے بھائی محمد سردار احمد ٹھیک کہتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے مقام قرب حاصل ہے. جب انہوں نے خواب دیکھا
تو صبح کو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں بیان کرنے کے لیے تشریف لائے. ابھی دوری تھے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں سائیں جی ہم ٹھیک کہتے تھے نا, بات وہی نکلی نا جو ہمارا دعویٰ تھا. اتقوا فراست المؤمن مومن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے. سنو بھی ذرا غور سے اب میں چند ملفوظات, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, چند ملفوظات آپ کے پیش کرتا ہوں, ذرا غور فرمائیے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دولت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے دنیا کی دولت اور ایک ہے دین کی دولت. دنیا کی دولت زمین سے نکلتی ہے, کار ہے تو لوہا زمین سے نکلا ہے, کوٹھی ہے تو مٹی سے بنی ہے, روپے پیسہ تو اس کا بھی یہی حال. فرماتے ایک دنیا کی دولت اور ایک دین کی دولت ہے. یہ دنیا کی دولت زمین سے نکلتی ہے اور دین کی دولت جو ہے یہ سینہ مصطفیٰ سے نکلتی ہے. اور جس سینے سے یہ دولت نکلتی ہے اس سینے کی کیفیت سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. اللہ زمین و آسمان کا منور کرنے والا ہے اور اس کے نور کی مثال ایسے جیسے تاک, اور تاک میں رکھا ہوا چراغ, اور چراغ ہے فانوس میں, اور فانوس ایسے جیسے چمکتا ہوا تارا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تاک سے مراد ہے نبی کریم کا سینہ, اور فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد ہے نبی کریم کا دل, اور مصباح سے مراد وہ نور ہے جو اللہ نے نبی کریم کے دل میں رکھا ہے. اب ذرا غور فرمائیے. اللہ فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک, اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. اس کے بارے میں علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھا علم نفس صدرک حتی ہوا عالم الغیب والشہادہ, اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ اتنا نہیں وسیع کر دیا کہ عالم میں شہادت اور عالم میں غیب کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عالم میں شہادت اور عالم میں غیب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک یہ دنیا ہے, عالم میں شہادت ہے, اور ساتویں آسمان سے لے کر عرش الہی تک یہ عالم میں غیب ہے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کا سینہ اللہ نے اتنا وسیع کیا کہ عرش سے لے کر فرش تک جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری نبی کریم کے سینے کے گھیرے میں ہے, اور حضور کے دل میں ہے نور. یہاں جتنی چیزیں ہیں اتنے گھیرے میں سب کو جو نور ملا ہے تو نبی کریم کے نور سے نور ملا. اب پڑھیے اعلیٰ حضرت کا شعر. فرماتے ہیں لا مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, لا مکہ تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکہ کا اجالا ہمارا نبی. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اگر کسی مخالف سے نبی کریم علیہ السلام کے علم کلی پر بحث ہو جائے تو اس سے پوچھو حضور کی رحمت جزوی ہے یا کلی ہے. اگر وہ کہے جزوی ہے تو اس سے کہو دلیل لاؤ, اور اگر وہ دلیل نہ پیش کر سکے دوسری دو. اور امام جلال کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. مولوی انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا, مولوی حمداللہ داغائی دیوبندی نے اپنی کتاب البصائر میں لکھا, علامہ عبد الوہاب نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں لکھا. امام جلال سیوطی وہ ہوتی ہے جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے.
تو وہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اور امام بہقی فرماتے ہیں نبی کریم کو غسل دے رہے تھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں میں نے دائیں پہلو کو غسل دے دیا, بایاں پہلو بدلنا چاہتا تھا, خیال آیا کہیں بے ادبی نہ ہو. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا, نبی کریم نے اپنا پہلو خود ہی بدل دیا. وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, پانی تم ڈالتے جاؤ, پہلو میں خود ہی بدلتا جاؤں گا. دوسری چیز, نبی کا رحم کا قریب ہونا بھی ضروری ہے, اور تیسری چیز اس کو رحم کرنے کا اختیار بھی ہو, اور چوتھی چیز آپ تمام عالمین کے لیے راحم ہیں. اس وقت تک آپ کا راحم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام عالمین کے ہر فرد کا آپ کو علم نہ ہو. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کراچی تشریف لے گئے, وہاں ایک اصح المطابع کتب خانہ ہے, نور محمد دیوبندی اس وقت زندہ تھا, آپ کو ایک کتاب کی ضرورت تھی, اس کے پاس چلے گئے, اس نے آپ کو دیکھا اور پہچان لی. آپ جب قریب گئے تو اس نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا مولوی صاحب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم ہر چیز کو جانتے ہیں, کیا حضور اس تنکے کو بھی جانتے ہیں؟ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی فرمایا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ نبی کریم اس تنکے کو جانتے ہیں یا نہیں, پہلے تو مجھے بتا کہ یہ تنکا نبی کو جانتا ہے یا نہیں. کیونکہ نبی کریم کی حدیث ہے ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرت الجن او کفرت الجن والانس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے کافر جنوں اور انسانوں. آخر وہ سوچ کر کہنے لگا ہاں یہ تنکا نبی کریم علیہ السلام کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا تیری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں, تنکے کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہے تنکا نبی کو جانتا ہے, اور نبی کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی تنکے کو جانتا ہے. آپ کا یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے ہر رطب و یابس, ہر خشک اور ہر تر کا علم کتاب مبین سے مراد قرآن بھی ہے, کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے. معلوم ہوا قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, اور اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ. سنیے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, اللہ فرماتا ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. آپ فرماتے حق نبی کریم کا نام ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث بھی موجود ہے, ابن ماجہ میں بھی موجود ہے, محمد حق, محمد مصطفیٰ حق ہے. اور شیخ محقق کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ شیخ محقق نے مدارج النبوت کے اندر لکھا کہ حق نبی کریم کا نام. اب مطلب یہ ہو گیا, وہ فرماتے ہیں بالحق میں جو بائے ہے یہ مصاحبت کی ہے, یعنی ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو نبی کریم کے وسیلے سے پیدا کیا. اور آگے آپ ایک مثال دیتے ہیں جیسے کوئی کہہ دے کتب تو بالقلم ہے, میں نے قلم کے ساتھ لکھا, یعنی قلم کے وسیلے سے لکھا, اگر قلم نہ ہوتا تو میں نہ لکھتا. اسی طرح اس کا مطلب یہ ہوگا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ زمین و آسمان پیدا ہوتے اور نہ جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی پیدا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو. عرض کی یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا لولا محمد و امتہ ما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسل ولا ایاک۔ اے موسیٰ اگر محمد مصطفیٰ اور ان کی امت نہ ہوتی تو نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، اور نہ کسی مقرب فرشتے کو پیدا کرتا، نہ رسول کو پیدا کرتا، اور موسیٰ نہ میں تجھے پیدا کرتا۔ اس کا ترجمہ کسی نے کیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سب کو صلی اللہ۔ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو حدیث افک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو منافقین نے تہمت لگائی، جب نبی کریم علیہ السلام پر اس بارے میں حضرت عائشہ کی برات کے سلسلے میں آیات نازل ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ کو خوشخبری دی، تو آپ کی والدہ نے کہا نبی کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ نے کہا لا اقوم، میں کھڑی نہیں ہوتی۔ اس کے تحت حاشیہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس لیے انکار کیا کہ حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبی کریم نے میری برات کے بارے میں شک کیا۔ محدث اعظم نے تعاقب فرمایا، محدث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ کی برات کے بارے میں شک تھا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم ہے اللہ کی میں اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ میری اہلیہ بلائی پر ہے، یعنی وہ پاک دامنہ ہے۔ حضور تو قسم یاد فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں میری اہلیہ پاک دامنہ ہے۔ جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے، معلوم ہوا ان کو نبی کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہے، اور جن کو نبی کی قسم پر اعتبار نہیں ہے ہمیں ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ فرماتے پھر صحابہ کرام نے جو بحث کی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا عمر اس تہمت کے بارے میں تمہاری کیا رائے، یہ نبی کریم نے پوچھا، فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک لانہ یقع علی النجاسۃ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مکھی کو آپ کے جسم پر بیٹھنے سے منع کر دیا ہے اس لیے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک نجاست آلود مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ آپ کے نکاح میں ایسی عورت ہے جو پاک دامنہ نہ ہو؟ اللہ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اے عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ موقع ذلک علی الارض لئلا یضع انسان قدم علی ذل۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی آپ کے سائے پر پاؤں رکھ کر آپ کے سائے کی بے حرمتی کر دے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کی اہلیہ کی بے حرمتی کیسے برداشت کرے گا؟ پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ نکاح سے پہلے جبریل امین جنتی ریشمی کپڑے پر آپ کی تصویر لائے ہیں۔ تو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا خود اللہ نے بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی ہے، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ پاک دامنہ ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو ان کے بارے میں شک ہو سکتا نہیں۔ توجہ فرمائیے،
محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک عربی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے. اس نے آ کر کہا انی اسالک عن امر انت به عالم وانا به جاہل. یا رسول اللہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنا چاہتا ہوں جس سے آپ تو واقف ہے, اس بات کو آپ تو جانتے ہیں لیکن میں نہیں جانتا. حضور نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا متا ساعت و قیامت کب قائم ہوگی. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور قیامت کا علم نہ جانتے ہوتے تو حضور منع فرما دیتے, آئندہ یہ سوال نہ کرنا مجھے قیامت کے علم کا پتہ نہیں ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے. محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ فرماتے ہیں نبی کریم کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی کا عقیدہ نبی کے بارے میں یہ کہ حضور قیامت کا علم جانتے ہیں یہ برحق ہے. اگر یہ برحق نہ ہوتا تو نبی کریم منع فرما دیتے. نبی کریم کا منع نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور قیامت کے علم کو جانتے. اور دیکھیے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومن کعبہ کا طواف کرتے ہیں جا کر, اور کعبہ اللہ والوں کا طواف کرتا ہے. چنانچہ میرے اور آپ کے غوث اعظم شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان الکعبۃ یطوف حول خیامی, اب کعبہ میرے حجرے کا آ کر طواف کرتا ہے. پڑھیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراج الامت آتے بدت حامی سنت صحاب مدرار علم کے بحر ذخار علامہ ابن علامہ محقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی جن کو جاگتے ہوئے نبی کریم کا دیدار ہے. فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا, اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار, شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہے من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب مجھے بیداری میں دیکھے. شرف النووی اس کی شرح میں یہ دو تین باتیں بیان کرتے ہیں. ایک یہ اس کا مطلب یہ کہ جس صحابی نے ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نبی کریم کو خواب میں دیکھا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے گا اور نبی کریم کا دیدار کرے گا. ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا. اور دوسرا بیان یہ کیا ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم کا دیدار کیا ہے وہ قیامت کے روز حضور کا دیدار کرے گا اور حضور اس کی شفاعت فرمائیں گے. لیکن محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کا ظاہری مطلب لیا جائے گا کہ جو بے خواب میں نبی کریم کی زیارت کرے گا اس کو نبی کریم بیداری میں بھی اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. سنو ایک مثال, کتاب کا نام ہے الحاوی الفتاوی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی. صبح بیدار ہوئے تو یہ خیال لے کر کہ پتہ نہیں بیداری میں کب نبی کریم کی زیارت ہوگی, اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ, اور فرمایا خالہ میں نے آج نبی کریم کو خواب میں دیکھا ہے, سوچ رہا ہوں کب بیداری میں حضور کی زیارت ہوگی. آپ نے فرمایا تھا ٹھہر جاؤ. وہ اندر تشریف لے گئی, ایک آئینہ لائی. آئینے کا اصول یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو اپنی شکل نظر آتی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے انہوں نے وہ آئینہ مجھے دے دیا اور فرمایا دیکھو میں نے جو دیکھا تو میری اپنی شکل نظر نہیں آئی بلکہ آئینے میں مجھے نبی کریم کی زیارت ہو گئی.
آج کل پاکستان میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، 103 سال ان کی عمر ہے۔ میں لاہور میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے ایک مدرس نے مجھے واقعہ سنایا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد سلام اپنا لکھا ہوا سلام پڑھ رہے تھے۔ ایک لمبے قد کا آدمی اس کے سر پر پگڑی ہے، اس نے آ کر اعلیٰ حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اٹھایا اور فرمایا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سلیمان ہے اور میں جن ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری عمر کتنی؟ اس نے کہا یہ تو میری ماں کو پتا ہوگا، البتہ اتنا جانتا ہوں جب طوفان نوح آیا تھا تو میں اس وقت بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم نے بڑے نبیوں کی زیارت کی ہوگی؟ ہاں حضور بڑے نبیوں کی زیارت کی ہے۔ فرمایا نبیوں کے تبرکات میں سے کوئی چیز ہے تیرے پاس؟ فرمایا حضرت میمونہ کا آئینہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا زیارت کرا سکتے ہو؟ کہاں؟ فرماتے وہ گئے 10 منٹ کے بعد اپنے سر پر اس آئینے کو بڑے ادب و احترام سے کئی رومالوں میں لپیٹا ہوا لائے، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے تمام حاضرین سے فرمایا تازہ وضو کر لو۔ سب نے وضو کیا، رومالوں کو کھولا گیا۔ فضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے جو آئینہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زیارت سے مشرف فرما دیا۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے کئی بزرگوں کو بیداری میں حضور غوث اعظم آواز فرما رہے ہیں، حضرت علی بن حتی سوئے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم قریب آ کر کھڑے ہو گئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے ممبر پر آ کر آواز کرنا شروع کر دیے۔ آواز ختم ہوا تو آپ نے علی بن حتی سے کہا تم خواب میں نبی کریم کی زیارت کر رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا میں خواب میں زیارت کر رہا تھا، آپ بیداری میں نبی کریم کی زیارت کرا رہے تھے۔ حضرت علامہ عبدالوہاب شرانی انہوں نے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم کے سامنے بیٹھ کر حضور کو بخاری شریف سنائی۔